نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 27 تک 8 آیات کریمہ تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کو خلاصتاً سمجھنے کے لیے آیت نمبر 11 کی طرف ایک بار پھر جانا پڑے گا۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کے ابتدائی مرحلے کو، انتہائی مرحلے کو اور اس کے بارگاہ الہی میں حاضری کو بیان فرمایا۔ گویا انسان کی پیدائش، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، بعد الممات اور قیامت، تین چیزوں کو ایک آیت میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ یبدأ الخلق، پیدائش، ثم یعیدہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا مسئلہ، تیسرا ثم الیہ ترجعون، پھر قیامت۔ یہ بات سمجھیے گا کہ قرآن پاک اکثر و بیشتر جہاں آخرت کا ذکر کرتا ہے وہاں پر اللہ کی قدرتوں کو دنیاوی اعتبار سے بیان کرتا ہے تاکہ انسانوں کو سمجھنے میں بات آسان ہو جائے۔ اللہ پاک بھی قیامت کے احوال کو، عقیدہ آخرت کو، عقیدہ توحید کو، بعث بعد الموت کو بیان کرنے کے لیے اس دنیا میں موجود بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں ہر انسان بآسانی سمجھ سکتا ہے، آسمان کو دیکھ کر اس کی تخلیق کو سمجھ سکتا ہے، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، برسنے والی بارش کو، اڑنے والے بادلوں کو، گرج چمک کو، سیاہی کو، سفیدی کو، دن کو، رات کو، سورج کو، چاند کو، اسی طریقے سے محنت اور ریاضت کو، سستی اور غفلت کو، ان ساری چیزوں کو پھر رشتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلا رشتہ آپس میں انسیت کا وہ میاں بیوی کا، پھر ان سے پھیلنے والا جو معاشرہ ہے ان معاشروں کے رشتے،
باپ کی صورت، والدین کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، ننہال کی صورت میں، ددہال کی صورت میں، قرب اور بعد کے رشتوں کے اعتبار سے، اڑوس پڑوس کے لحاظ سے، اللہ رب العزت وہ ساری چیزیں جو آخرت کے عقیدے کو سمجھنے کے لیے، توحید کے عقیدے کو سمجھنے کے لیے بیس اور بنیاد رکھتی ہیں، ان ساری چیزوں کو بطور قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں جو اب ہم نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 27 تک، ان 8 آیات کریمہ میں اللہ نے چند آیات اور چند نشانیاں اپنی بیان فرمائی ہیں، ٹھیک ہے جی، کس بات کو سمجھانے کے لیے؟ عقیدہ آخرت اور توحید کو سمجھانے کے لیے۔ اب اگلا جملہ سمجھیے، عقیدہ آخرت اور عقیدہ توحید یہ دو وہ عقائد ہیں جن عقائد کی بنیاد پر اس دنیا میں اللہ رب العزت کی بات، اس کے نظام اور اس کے قواعد اور اس کی خلافت کا غلبہ ہوگا، صرف ان دو عقائد کی بنیاد پر، عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت۔ اور عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت یہ وہ دو عقائد ہیں جن کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے احکامات کا غلبہ، جس کو ہم غلبہ دین کہیں گے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے غلبہ دین کے لیے یہ جو ایک اپنا منصوبہ بنایا کہ میں اس دنیا پر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو اللہ نے غالب کرنا ہے، اس منصوبے کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد کے ماحول کو ہمیں اس سے آگاہ کروایا ہے، روشناس کروایا ہے، اور اس سے ہمیں اس کی معرفت اور پہچان کروائی ہے کہ ان چیزوں کو سمجھو، ان کو جانو، ان کو جان کر کے ان کو اللہ کی مرضی اور منشا اور اللہ کے حکم کے تابع لے کر آؤ، یہی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور یہ دو باتیں ہم خود سے نہیں سمجھ سکتے، یہ دو باتیں ہم خود سے اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، ان دونوں باتوں کی پہچان ہمیں ہمارے رسول نے بتائی ہے۔ تو عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کو سمجھانے والے، بتانے والے، ہمارے سامنے باور کروانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ تو معرفت نبوت یہ ہمیں راہ دکھاتی ہے، یہ ہمیں منزل پر پہنچاتی ہے، اس منزل پہ جس منزل پہ اللہ عقیدہ توحید اور معاد کے ذریعے سے ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ غلبہ دین کے کہ اس اصول کو اللہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس غلبہ دین کے اصول کو ہم سمجھیں گے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں۔ بات مانگی؟ اب دیکھیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اسی کے نشانات، اسی کے آیات، اسی کی نشانیوں اور قدرتوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اسی کی نشانیوں اور قدرتوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل چکے ہو یا پھیل رہے ہو۔ دیکھیے، انسان اول وہ پیغمبر اول بھی ہیں، وہ خلیفہ خدا بھی ہیں، ان کا نام آدم ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے ان کو پیدا فرمایا مٹی سے، حالانکہ اس میں دیگر عناصر بھی موجود تھے، لیکن غلبہ کس کا تھا؟ مٹی کا۔ اس لیے قرآن پاک نے ان کو مٹی سے پیدا کیا جانا بیان کیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی تخلیق کی طرح ہے، جیسے آدم کی تخلیق ما فوق الاسباب ہے، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بھی ما فوق الاسباب ہے۔ بات دراصل یہ بیان کی جا رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر جز میں عیسیٰ آدم علیہ السلام کی طرح، نہیں، بلکہ ما فوق الاسباب بات ہو رہی ہے۔ تو ما فوق الاسباب ان کو بھی پیدا کیا گیا، ما فوق الاسباب ان کو بھی۔ اب ان کو ما فوق الاسباب کیسے پیدا کیا گیا، یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا خلقہ من تراب، انہیں مٹی سے بنایا گیا۔ پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، حالانکہ اس میں پانی بھی شامل تھا، اس میں آگ بھی شامل تھی، اس میں ہوا بھی شامل تھی، لیکن ان تین عناصر کی کمی کے باعث
اور مٹی کے اس عنصر کے اضافے کے باعث اللہ نے مٹی کا ذکر فرمایا، آگ، پانی اور ہوا کا ذکر. اچھا، بیان کر کے یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ تخلیق آدم مٹی سے ہوئی اور مٹی اپنی ذات کے اعتبار سے اس میں عاجزی پائی جاتی ہے. انسان کو بھی اللہ نے عاجز رہنے کا حکم دیا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. یہ عاجزی اختیار کرے گا تو بظاہر تو یہ عاجز ہوگا، لیکن حقیقت اللہ کے ہاں یہ بلند 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 اور بہت بڑھ کر بنتا رہے گا. اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے. یہ اپنے آپ کو جھکاتا رہے گا، وہ اس کو بڑھاتا رہے گا. من تواضع للہ رفع. ہاں، یہ عاجزی ہو اللہ کے لیے، مجبوری کی بنیاد پہ نہ ہو. کر کچھ نہیں سکتا، اب عاجز بن گیا. نہیں، کر سکتا ہے، نہیں کر رہا، یہ ہے عاجز. کر سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن نہیں لے رہا اللہ کی رضا کے لیے. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو غصے کو پی جائے وہی پہلوان ہے. میری پہلوانی بدلہ لینے میں نہیں، میری پہلوانی غصے کو کنٹرول کرنے میں اور پی لینے میں. میں اللہ کے رسول کے اس فرمان پر عمل کر کے پہلوان بننا چاہتا ہوں. تو اس نے بظاہر عاجزی اختیار کی، اللہ نے اس عاجزی کی بنیاد پر اس کو بلندی عطا فرمائی. وہ صلح حدیبیہ دیکھیے، ماہ ذیقعد ہے، اسی ماہ ذیقعد کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ میں کیا ہوا؟ مسلمانوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عاجزی اختیار کی، تواضع اختیار کی، پستی اختیار کی. کفر کے ساری شرائط کو مان کر کے بظاہر ان کے غلبے اور اپنی مغلوبیت کی بات کی، لیکن ادھر یہ ہوا، ادھر کیا ہوا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. وہاں سے اعلان آ گیا ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی. عجیب بات، یہاں مغلوبیت ہو رہی ہے، وہاں اعلان ہو رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور کیسی فتح؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. اب آپ دیکھیں گے فوج در فوج، لشکر کے لشکر اسلام میں آ رہے ہیں. اور یہی ہوا. 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی. 8 ہجری تک مسلمانوں کی تعداد 10,000 سے متجاوز ہو چکی تھی. یہاں 1400 تھے اور وہاں 10,000 سے متجاوز ہو گئی. پچھلے 19 سالوں میں تعداد اتنی نہیں ہوئی جتنی 2 سالوں میں بڑھ گئی. یہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. پچھلے 19 سالوں میں اطراف و اکناف کے بڑے بڑے بادشاہوں تک خطوط نہیں پہنچے، وہاں تک دعوت کا کام نہیں پہنچا، وہاں تک پیغام نہیں پہنچا، وہاں تک تبلیغ دین کی آواز نہیں لگی. لیکن ان 2 سالوں میں دنیا بھر کے بڑے بڑے جو قریب بادشاہ تھے ان تمام تک آواز پہنچ گئی. یہاں تک کہ اس زمانے کی 2 سپر پاور طاقتیں، قیصر و کسریٰ، دونوں طاقتوں تک، ایرانیوں اور رومیوں تک اللہ کے پیغمبر کی آواز پہنچ گئی. تو من تواضع للہ رفعہ اللہ. تو مٹی کے اندر کیا ہے بھائی؟ عاجزی. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عاجزی کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اور اپنی زندگی بھی آپ نے عاجزی میں ہی گزاری ہے. آیات ان خلقکم من تراب. اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. بتانا کیا مقصود ہے؟ اے انسان تو پھول بن جا، اے انسان تو پھل بن جا، اے انسان تو شجر سایہ دار بن جا، اے انسان تو دوسروں کے لیے نفع کا سامان بن جا. اے انسان تجھے مٹی سے پیدا کیے گئے، مٹی کے اندر عاجزی ہے، اور اس مٹی کے اندر جو چیز ڈالی جاتی ہے وہاں سے وہ دوسروں کے لیے نفع کا سامان بنتی ہے. تو بھی نفع کا سامان بن. تجھے بھی اللہ نے مٹی سے بنایا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا. دوسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ ثم اذا انتم بشر تنتشرون. پھر اب تم انسان ہو کر کے جا بجا پھیل رہے ہو. یعنی اب تم ایک انسان سے آگے سلسلہ چلا کر کے اللہ نے تمہیں اتنا زیادہ پھیلا دیا. بہت ساری دنیا سے چلے گئے، بہت سارے موجود ہیں، کئیوں نے اس دنیا میں آنا ہے. اچھا، پہلے انسان کی تخلیق مٹی سے، دوسرے انسان کی تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ اللہ اکبر. اس کا تذکرہ دوسری آیت کریمہ میں. انسانی معاشرے کی بات ہو رہی ہے نا. معاشرے کی اکائی کیا ہے؟ آدم علیہ السلام. اکائی کون ہے؟ اور آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا گیا؟ مٹی سے. یہ اکائی ہے. اب اس اکائی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اور اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی ہیں.
تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کی انسیت انسان سے ہی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھی، انسان کا انس کس سے ہوتا ہے؟ انسان کا انس جن سے، انسان کا انس کسی اور مخلوق سے نہیں ہوتا۔ انس سے مراد یہ کہ وہ اپنے من کی بات کہے، اس کے من کی بات سنے، اپنا راز اس کو بتائے، اس کا راز لے، اپنی مجبوریاں اس کو بتائے، اس کی مجبوریاں سنے، اپنا دکھ دکھڑا اس کو سنائے، اس کا دکھ دکھڑا سنے، اپنی خوشی کی بات اس کو سمجھائے، اس کی خوشی کی بات سنے۔ یہ انس ہے، اور یہ انس انسان کا انسان سے ہی ہوتا ہے، انسان کا کسی اور مخلوق سے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کا انس غیر انسان کی طرح۔ اس لیے اللہ نے نکاح کا جو سلسلہ ہے، توالد اور تناسل کا جو سلسلہ ہے، میں بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، بات سمجھے، توالد اور تناسل کا سلسلہ جو ہے یہ بھی اللہ نے انسانوں سے ہی کیا ہے، انسانوں کا۔ یہ دوسری بات سمجھ آ گئی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے بیویاں پیدا کی ہیں، یہ اس کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اب معاشرے کو آگے پھیلایا جا رہا ہے، معاشرے کو آگے پھیلایا جا رہا ہے۔ پہلے ایک فرد کی تخلیق فرمائی، پھر اس ایک فرد کے بعد دوسرے فرد کی تخلیق فرمائی۔ یہ دوسرا فرد کون ہے؟ یہ دوسرا فرد اس پہلے فرد کی بیوی کہلایا ہے۔ اللہ نے کیسے پیدا فرمایا؟ دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ کہ بائیں طرف کی ایک پسلی سے تھوڑا سا مادہ، انسانی مادہ لیا، انسانی جسم سے کچھ حصہ لیا، اور اسی حصے سے اللہ نے اماں جی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور یہ جمہور کا قول ہے، اور یہی قول زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا قول جو بہت زیادہ مشہور ہے عوامی حلقے میں، وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام نکلی ہیں، جیسا کہ صالح علیہ السلام کے اشارے سے وہ چٹان سے اونٹنی باہر آئی تھی، ایسے ہی آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام پوری کی پوری نکلی ہیں۔ یہ مشہور بات ہے، لیکن اصح قول نہیں۔ صحیح قول وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ رب العزت نے ایک سیمپل لیا، ایک مادہ لیا، اور اسی مادے سے اللہ نے جناب حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس کو تعبیراً یوں کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام پیدا ہوئی، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، حالانکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش میں آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ اب اگلی بات سمجھیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، عورت پیدا کی، تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر تم آرام حاصل کر سکو، سکون پا سکو۔ یہ جو جملہ ہے نا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ بڑا ہی زبردست جملہ ہے۔ اللہ کرے ہمارا معاشرہ ایسا تشکیل پا جائے، خوش نصیب ہیں وہ گھر کہ جن کے اندر اس جملے کی، یوں سمجھ لیں کہ جن کے گھر اس جملے کا مصداق ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ رب العزت نے اس جملے کے اندر یہ بتایا ہے کہ مردوں کی جو سکون کا ذریعہ چیز ہے، مردوں کے آرام کا جو ذریعہ چیز ہے، وہ ان کی عورتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کو اللہ کی بڑی رحمت قرار دیا ہے۔ نیک بیوی کو اللہ کی بڑی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی بیویاں ان کے دین کے معاملے میں اور ان کے دنیا کے معاملے میں ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ مرد جن کی بیوی ان کی خوشی اور ان کے غم میں ان کے برابر کی شریک ہوتی ہیں۔ وہ تھوڑے میں قناعت کرتی ہیں، زیادہ پر شکر ادا کرتی ہیں، کبھی واویلا نہیں کرتی، کبھی چیخو پکار نہیں کرتی، کبھی ان کے دکھ کو
اپنی خوشی کا سامان نہیں سمجھتی اور ان کی خوشی کو اپنی بھی دکھ نہیں سمجھتی، بلکہ جیسے خامد کی کیفیت ہوتی ہے ویسی کیفیت بیوی کی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کو دونوں کو ایک دوسرے کے حوالے سے ذمہ دار قرار دیا ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی ہو گئی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں فرمائی۔ ان میں سے ایک نصیحت ان کے حقوق کے حوالے سے تھی۔ وہ حقوق کیا تھے؟ آپ نے 2 جملوں میں ساری بات سمجھا دی۔ بیٹا فاطمہ، آپ نے گھر کے سارے کام سنبھالنے ہیں۔ بیٹا علی، آپ نے باہر کے سارے کام سنبھالنے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے اسوہ سے، اپنی سیرت سے، اپنے پیغام، اپنی نصیحت سے مجھے، آپ کو، پوری امت کو، امت کے معاشرے کے تمام افراد کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ عورت گھر کی ذمہ دار ہے۔ گویا عورت گھر کی مالکہ نہیں، ملکہ ہے۔ مالکہ نہیں بلکہ ملکہ ہے۔ وہ گھر کے تمام معاملات میں ایک جو ہے وہ ملکہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور مرد باہر کے تمام معاملات میں ایک نگہبان، ایک ذمہ دار اور ایک اولیت کا اور فوقیت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے بھی یہ بات فرمائی ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ چونکہ بیرونی معاملات جو ہوتے ہیں، گھر سے باہر کے جو معاملات ہوتے ہیں، ان کا تعلق قوت سے ہوتا ہے، دانائی سے ہوتا ہے، علم سے ہوتا ہے، فہم و فراست سے ہوتا ہے، سمجھداری سے ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات سے ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں کا جو بوجھ ہے وہ ایک مرد کامل طریقے سے اٹھا سکتا ہے، عورت کامل طریقے سے نہیں اٹھا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے اندر بہت ساری خوبیاں اور بہت ساری صلاحیتیں ہیں، لیکن وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو مرد کے اندر ہے۔ مرد کی صلاحیتیں اور طرح کی ہیں، عورت کی صلاحیتیں اور طرح کی ہیں۔ اللہ نے عورت کی ساری صلاحیتیں جو بنائی ہیں وہ خانگی امور کے لیے بنائی ہیں، مرد کی ساری صلاحیتیں جو بنائی ہیں وہ بیرونی امور کے لیے بنائی ہیں۔ اس لیے دونوں گاڑی کے جو پہیے ہیں ان کو برابر سرابر رکھ کر کے چلایا جائے گا، معاشرہ بہترین استوار ہوگا۔ اگر ان دونوں پہیوں کو نہ درست طریقے سے رکھا جائے اور ان کے اندر بیلنس اور ہمواری نہ رکھی جائے، نتیجہ کیا ہوگا کہ معاشرہ اچھا تشکیل نہیں پا سکے گا۔ یہی فرق ہے مسلم معاشرے میں اور غیر مسلم معاشرے میں، کہ مسلم معاشرے کے اندر محض جنسی تسکین کے لیے 2 لوگوں کا آپس میں تعلق نہیں ہوتا، بلکہ روح کی سکون کے لیے، جنسی تسکین کے لیے نہیں، آرام اور سکون کے لیے، ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک ہونے کے لیے، ایک دوسرے کو جان پہچان کرانے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ انس اور تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے 2 لوگوں کی بنیاد پر کئی انسانوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ اور تعلق جڑتا ہے۔ اسی کا نام معاشرہ ہے، اور اسی کا نام جو ہے سوسائٹی ہے، اور یہ سوسائٹی اور معاشرہ اس کی تشکیل صرف اسلام کرتا ہے، اس کی تشکیل غیر مسلم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلموں کے ہاں اس رشتے کی بنیاد صرف جنس کی تشکیل ہے۔ جہاں کسی عورت اور مرد سے جنسی تسکین دل بھر گیا، وہاں ان سے علیحدگی ہو جاتی ہے، وہاں ان سے۔ لیکن قرآن کا دستور سمجھیے ذرا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ جو تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ انس کا تعلق ہے نا، یہ اس لیے اللہ نے تمہاری جنس میں سے تمہاری عورتیں پیدا کیوں کی ہے؟ اس لیے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان عورتوں سے آرام پا سکو۔ ایک بات۔ دوسری بات جناب، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ ہے۔ فرمایا کہ عورتیں تمہارے لیے سکون کا باعث ہیں، اور تم معاشرتی طور پر کیسا معاشرہ قائم کرو گے؟ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تم 2 جوڑے کے درمیان، یعنی مرد اور عورت، میاں بیوی کے درمیان اللہ نے محبت اور مہربانی پیدا فرما دی، اس کو تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا، اور تم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے محبت اور یعنی کیا کہتے ہیں، رحمت کا ذریعہ بنا دیا۔ کیا مطلب؟ اب اس کو ذرا سمجھیے۔ محبت اور رحمت، مؤدت محبت کو کہتے ہیں، الفت کو کہتے ہیں، پیار کو کہتے ہیں۔
پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اس محبت کی نسبت میاں بیوی کی طرف کی ہے۔ ویلنٹائن ڈے منانے والے لوگ اس جملے کو سمجھیں، قرآن پاک کا یہ جملہ کیا ہے؟ یہ مرد اور عورت کے درمیان محبت کی بات کرتا ہے قرآن، لیکن یہ مرد اور عورت ہے کون؟ ازواجا لتسکنوا الیہا، تو تمہاری عورتیں ہیں، تمہاری بیویاں ہیں۔ گویا کہ ایک میاں، ایک خاوند اپنی بیوی سے محبت کرے گا، ایک مرد کسی اجنبی عورت سے محبت نہیں کرے گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی، کیونکہ وہاں محبت نہیں ہے، وہاں شہوت ہے۔ اس کو محبت نہیں کہتے، اس کو شہوت کہتے ہیں، اس کو جنسی تسکین کہتے ہیں، اور جنسی تسکین سے معاشرت قائم نہیں ہوتی۔ جنسی تسکین سے معاشرت برباد ہوتی ہے، معاشرت قائم البتہ محبت سے معاشرت قائم ہوتی ہے۔ اور محبت کس کے درمیان ہو سکے گی؟ قرآن کے فیصلے کے مطابق میاں بیوی کے درمیان۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ نے تمہارے اس رشتے کے درمیان محبت کو اور ہمدردی کو پیدا کر دیا ہے۔ یہ محبت اور ہمدردی ایک جانب سے ہے تو محبت ہے، دوسری جانب سے بھی اسی طرح کی ہے تو ہمدردی ہے، تو محبت اور ہمدردی دونوں پیدا ہو گئی۔ اللہ نے یہ بیان کیا۔ دوسرا نقطہ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، زال بھائی بڑا کمال جملہ ہے۔ فرمایا جوانی کی عمر میں، علماء لکھتے ہیں جوانی کی عمر میں صرف محبت ہوتی ہے دونوں طرف سے، ایک دوسرے کی چاہت ہوتی ہے، 100 خواہشات ہوتی ہیں جنسی خواہشات کے علاوہ، غذائی خواہشات وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ اکبر جو عمر ڈلتی جاتی ہے تو جنسی خواہشات تو ختم ہوتی جاتی ہے نا جی۔ پھر وہاں کیا پیدا ہوتا ہے؟ غم خواری، ہمدردی۔ ہاں جی، میاں دیکھ رہا ہے بیوی چلتے چلتے تھوڑا سا اس کا پاؤں ایسے اٹک گیا تو یہ فوراً لڑکھڑاتے وجود کے ساتھ، راشے وجود کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کچھ ہوا تو نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ معدت نہیں ہے بلکہ یہ رحمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اس رشتے کے درمیان ہم نے محبت پیدا کی اور پھر رحمت پیدا کی، یعنی گویا ابتدائی طور پر تم ایک دوسرے کی چاہت میں گرفتار ہوتے ہو، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ چاہت ہمدردی میں بدل جاتی ہے۔ لیکن اب آئیے ذرا غیر مسلم معاشرے کا حال دیکھ لیجیے۔ وہاں جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی بڑی طلب ہوتی ہے، ایک دوسرے کی بڑی چاہت ہوتی ہے، اور یہ چاہت جب سال 2 سال 4 سال کے بعد جب بھر جاتی ہے، کسی اور کی طرف چاہت پیدا ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اگر نہ کریں، فرض کریں نہ کریں، یہ چاہت 2 لوگوں کے درمیان میں ہی ہے، یہ چاہت کچھ عرصے تک قائم رہتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد جب اس چاہت کو زوال آتا ہے تو پھر ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اولڈ ایج ہوم جو ہے وہ آباد ہوتے ہیں، پھر اس طرح کے جو ہے پرانے بابے وہ الگ ایک جگہ پہ جا کر کے کھانستے رہتے ہیں۔ مسلم معاشرہ کیا کہتا ہے؟ مسلم معاشرہ کہتا ہے جیسے جیسے یہ عمر کے لحاظ سے بڑھتے جاتے ہیں ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی بھی بڑھتی جاتی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس ہمدردی کو اللہ نے مزید پیدا کرنے کے لیے اولاد کو درس دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب تمہارے والدین اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اب آیت سمجھ میں آئیے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، 3 نشانیاں ہیں یہاں پر، 2 پہلے بیان ہو گئی، 3 اس جملے میں ہیں۔ پہلی نشانی یعنی مجموعی طور پہ تیسری اور اس آیت میں پہلی، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور کرو، سوچو، فکر کرو، ہاں جی، کس بات میں؟ کہ اس کی نشانیوں کو دیکھو۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ آسمان اور زمین کی تخلیق۔ اللہ کی نشانیوں میں سے آسمان کی بلندی، زمین کی گہرائی لا متناہی ہے، انسان کی سوچ اور فکر سے بھی بالا ہے۔
انسان چاند پہ کمنڈ ڈالنے کی تو ٹھان سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، لیکن چاند سے کئی گنا دور سورج کی طرف نہیں جا سکتا، سورج سے کئی گنا دور دوسرے سیاروں کی طرف نہیں جا سکتا، اور ان سیاروں اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے لاکھوں گنا فاصلہ بڑا ہے، زیادہ ہے آسمان تک۔ انسان کی رسائی کہاں تک ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ انسان کی رسائی تو بہت محدود ایریے میں ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ جو آسمان کی بلندی آسمان کو نصیب فرمائی ہے، زمین کی گہرائی زمین کو نصیب فرمائی ہے، یہ تحت السراج اس کو کہتے ہیں۔ اس ساری کائنات کے نیچے کیا ہے انسان کو پتہ نہیں، کتنی گہرائی ہے انسان کو پتہ نہیں۔ انسان تو چند کلومیٹر اور چند سو یا ہزار کلومیٹر کی گہرائی تک صرف پیمانے کے ذریعے سے پیمائش کر سکتا ہے، اس کے نیچے کیا ہے پتہ نہیں۔ سورج کی تپش اور روشنی سمندر کے اندر ایک محدود ایریے تک جاتی ہے، لیکن وہاں سے نیچے کتنی گہرائی ہے پانی کی یہ آج تک اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کا بنانا۔ یہ تو گہرائی اور بلندی کی بات تھی۔ اگر اس کی مضبوطی کی بات کی جائے، اس کی مضبوطی کا عالم یہ ہے مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ، رب کی بناوٹ میں، رب کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی کجی نہیں دیکھ سکو گے۔ فَارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ، بار بار دیکھو، بار بار نگاہیں اٹھا کر کے دیکھو، کبھی آسمان کی رنگت کو تم نے بدلتے دیکھا؟ کبھی آسمان کا رنگ بدلا ہوا دیکھا؟ نہیں۔ جیسا یہ روز اول میں تھا آج بھی اسی طرح ہے۔ تمہاری بڑی بڑی اعلیٰ ترین کمپنیوں کے رنگ چند سالوں کے بعد پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا آسمان، اس کا رنگ تک پھیکا نہیں پڑا، اس میں درار تک نہیں آئی، اور اس کی مضبوطی کا عالم یہ بھی ہے کہ بغیر کسی سہارے اور ستون کے اس نے کھڑا کر رکھا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ، آگے آ رہا ہے، اللہ ہی کی نشانی ہے کہ اس نے آسمان کو قائم کر رکھا ہے بغیر کسی سہارے کے، اپنے امر کن کے ذریعے سے، بِأَمْرِهِ، اپنے حکم کے ذریعے سے۔ زمین کی گہرائی کو اپنی طرف اپنی جگہ پر، لیکن زمین کے اندر جو نعمتیں، جو خصائل اور جو خصائص اور جو خصوصیات اللہ نے زمین کی رکھی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی زمین سے ہم طرح طرح کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، اسی زمین سے ہم اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ زمین ہمارے لیے انتہائی نفع کا سامان، اس لیے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دوسری بات، مجموعی طور پہ چوتھی بات، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، تمہاری زبانوں کا اختلاف۔ کیا معنی؟ زبانوں کا اختلاف، اگر اس سے مراد ایک زبان کے مختلف لہجے ہوں تو تب بھی درست۔ ایک پنجابی کو لے لیجئے، سیال کوٹ میں اور انداز میں پنجابی بولی جاتی ہے، فیصلہ آباد میں اور انداز میں، لہجہ جا کر لاہور میں بدل جاتا ہے، پٹواری میں جا کر کے اور بدل جاتا ہے، سرائکی میں جا کر کے اور بدل جاتا ہے۔ گویا جس ایریے میں آپ چلتے جائیں وہاں کا لہجہ پچھلے لہجے سے بالکل مختلف نظر آتا ہے، حالانکہ زبان پر نام ایک ہی ہے کہ یہ سارا پنجاب ہے اور پنجاب کی زبان ہے۔ یہ الگ لہجہ، وہ الگ لہجہ، وہ الگ لہجہ۔ ایک پشتو کو لے لیجئے، پٹھان سوات میں ہے تو لہجہ الگ ہے، پٹھان KPK کے ضلع مانسیرا میں ہے تو لہجہ الگ ہے، یہی پٹھان سوابی میں ہے تو لہجہ الگ ہے، یہی پٹھان لکی مروت میں ہے تو لہجہ الگ ہے،
یہی پٹھان بلوچستان میں ہے تو لہجہ الگ ہے، پشتو زبان ایک ہی ہے لیکن لہجے الگ ہیں۔ اور اگر زبان سے واختلاف السنتکم سے مراد زبان کا لہجہ نہ لیں بلکہ زبان کی ادائیگی لیں تو پھر یہ پشتو ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ ہندکو ہے، یہ ایک دیش کی مختلف زبانیں ہیں، ایک ملک کی مختلف زبانیں ہیں۔ آپ کے پڑوسی ملک ہندوستان کے اندر تقریباً 1 درجن سے زائد زبانیں قومی طور پر قومی زبان کے طور پر منظور شدہ ہیں کہ آپ ان زبانوں میں کاغذی کارروائی، حکومتی کاغذی کارروائی کر سکتے ہیں، آپ ان زبانوں میں عدالتی فیصلے کر سکتے ہیں، آپ ان زبانوں میں تحریر اور تقریر کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں قومی زبان صرف ایک ہے اور وہ کیا ہے؟ اردو۔ ان کے ہاں قومی زبان کے طور پر 1 درجن سے زیادہ زبانیں قابل عمل ہیں۔ اب اندازہ کیجیے کہ ایک ملک کے اندر 1 درجن سے زائد زبانیں صرف قومی طور پر منظور شدہ ہیں، جبکہ وہاں پر سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ایسے ہمارے ہاں بھی درجنوں زبانیں بولی جاتی ہیں، اور پوری دنیا میں 1 2 نہیں 4000 سے متجاوز زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اور عجیب حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ پہلے دن سے لے کر کے آخری دن تک یہ 4000 زبانیں، نہیں، بہت ساری زبانوں کو ایک زمانے میں بولا جاتا رہا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ زبانیں ختم ہوتی گئیں، وہ زبانیں نابید ہوتی گئیں، اور آنے والے وقتوں میں نئی سے نئی زبان ایجاد ہو رہی ہیں۔ آپ مختلف اوقات میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ جی فلاں علاقے میں ایک زبان ہے جو صرف اسی بستی کے لوگ بولتے ہیں، اس بستی کے علاوہ کوئی فرد اس زبان کو نہیں بولتا، اس بستی کے علاوہ کوئی فرد اس زبان کو سمجھتا نہیں، صرف اسی بستی کے رہنے والے لوگ سمجھتے ہیں۔ ایسا ہے ہمارے ضلع مانسیرا میں بھی ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر ایک زبان بولی جاتی ہے اور وہ ایک مخصوص بستی کی زبان ہے، کوئی اور اس زبان کو نہ بولتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ دنیا کے اندر 4000 سے زیادہ زبانیں ہیں۔ واختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کے لہجے مختلف ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں علاقے کا آدمی ہے، زبانوں کی تھوڑی سی سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی جان لیتا ہے کہ یہ فلاں علاقے کی پنجابی ہے، یہ فلاں علاقے کی پشتو ہے، یہ فلاں علاقے کی سندھی ہے، فلاں علاقے کا یہ لہجہ ہے۔ اسی طریقے سے زبان کی تبدیلی الفاظ کے اعتبار سے آپ اس کو دیکھیں، پوری دنیا کی شعراء آفاق 2 زبانیں اس وقت چل رہی ہیں، ایک کا نام انگریزی ہے اور دوسرے کا نام عربی ہے۔ کبھی عربی زبان حاوی ہوا کرتی تھی، اس کے بعد فارسی ہوا کرتی تھی، اب فارسی نے جگہ چھوڑ دی ہے اور فارسی کی جگہ پر انگریزی اوپر آئی اور اتنی اوپر آ گئی کہ وہ عربی سے بھی آگے نکل گئی، بولنے کے اعتبار سے، تحریر کے اعتبار سے، تقریر کے اعتبار سے، لوگوں کی ضرورت کے اعتبار سے، بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی ان تمام معاملات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت انگریزی کا طوطی بولتا ہے۔ فصاحت کے لحاظ سے دیکھا جائے، بلاغت کے لحاظ سے دیکھا جائے، جو فصاحت اور بلاغت اللہ نے زبان عرب کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ واختلاف السنتکم، اللہ نے تمہاری زبانیں الگ الگ رکھی ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ بھی اللہ کی ہیں سارے انسان، لیکن اس کا وہ لہجہ اور اس کا لہجہ اور اس کی زبان اور اس کی زبان اور۔ 5ویں نمبر پہ نشانی اور اس آیت میں تیسری، وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ نے تمہارے رنگوں کو مختلف بنایا ہے۔ ایک ہی شہر، ایک ہی علاقہ، اور اس علاقے میں پیدا ہونے والے کسی کا رنگ زیادہ گندمی، کسی کا رنگ زیادہ سیاہی مائل اور کسی کا رنگ سفیدی مائل، کسی کا نام زردی مائل، کسی کا کس رنگ کا، کسی کا کس رنگ کا، اللہ کی عجیب شان ہے۔ یہ تو زبانیں ہیں، یہ تو رنگ ہیں، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صورتیں بھی سب کی الگ الگ رکھی ہیں۔ ایک گھر میں ایک وقت میں ایک خاتون کے 5 بچے پیدا ہوتے ہیں، 5 کے 5 من کل الوجوہ ایک جیسے نہیں ہوتے،
5 بیٹے پیدا ہوئے، پانچوں کے پانچوں من کل الوجوہ ایک جیسے، اور یہ 5 نہیں، پوری کائنات میں اربوں انسان ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ من کل الوجوہ نہیں ملتا۔ آنکھوں کی میچنگ دوسری کی آنکھ سے نہیں ہوتی، ایک آنکھ دوسری آنکھ سے نہیں ملتی، ایک انسان کی انگلی کے پورے، انگلیوں کے یہ نشانات فنگر پرنٹس جس کو کہتے ہیں، یہ دوسرے انسان سے نہیں ملتے۔ اللہ کی شان، قد کاٹ کے اعتبار سے فرق ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں قد کے اعتبار سے، قامت کے اعتبار سے اولاد میں فرق ہے، رنگت کے اعتبار سے فرق ہے، صورتوں کے اعتبار سے فرق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون کرنے والا ہے؟ ایسا کون کرتا ہے؟ ایسا کس نے بنایا ہے؟ یہی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان فی ذلک لآیات للعالمین، یہاں پر یتفکرون نہیں کہا، یہاں پر یعقلون نہیں کہا، یہاں کہا صاحبان علم کے لیے، اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں، علم والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ کیونکہ یہ فنگر پرنٹس کو جاننے والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جناب یہ ایک دوسرے کے ساتھ نشانات ملتے نہیں۔ آنکھوں کا آج کل آپ جانتے ہیں کہ جب جو ہے وہ آپ جاتے ہیں امیگریشن کے لیے یا اپنی پہچان اور شناخت کے لیے، جب آپ جاتے ہیں مختلف ایمبیسیز میں یا مختلف جگہوں پہ، ایئرپورٹس وغیرہ پہ، تو وہ آپ کی آنکھوں کو بھی چیک کرتے ہیں، یہ آنکھوں کو چیک کرتے ہیں، کیونکہ فنگر پرنٹس میں بعض اوقات یہ جو نشانیاں ہیں، یہ جو دھاریاں ہیں، یہ ختم ہو جاتی ہیں عمر کے ساتھ ساتھ، یا محنت اور کام کاج کی وجہ سے یہ ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ نشانیاں باقی موجود نہیں ہوتی، وہ باقی نہیں رہتی۔ اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہر انسان کی آنکھ کے اندر کے، اللہ اکبر، آثار اور بظاہر وہی سیاہی اور سفیدی ہے، بظاہر وہی ڈوریاں ہیں، لیکن کیسی اللہ کی شان ہے کہ اس آنکھ کو اللہ نے اس کی آنکھ کے ساتھ متحد نہیں کیا، اس آنکھ کو اللہ نے ان کی آنکھ کے ساتھ ایک جیسا نہیں رکھا، ان کی ان کے ساتھ، ان کی ان کے ساتھ، پوری دنیا کے اربوں انسانوں کی آنکھیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں ہیں۔ اختلاف السنتکم والوانکم، یہ بات صاحبان علم جانتے ہیں، عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، نشانی نمبر 6، فرمایا اس کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا ہے رات کو اور دن کو، یعنی دن اور رات میں سونا ہے۔ ذرا غور کیجیے، یہ نشانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ نشانی ہے کہ النوم اخو الموت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نیند ہے نا، یہ موت کی بہن ہے، مطلب موت کی طرح ہے۔ موت کی بہن ہے کا مطلب یہ ہے موت کی، جیسے مرا ہوا آدمی اپنے ارد گرد کے ماحول سے ناواقف ہوتا ہے، ایسے ہی سویا ہوا آدمی بھی حقیقتاً اپنے ارد گرد کے ماحول سے ناواقف ہے۔ اللہ نے اس نیند کو ہمارے لیے نشانی بنایا ہے۔ نشانی کس بات کی؟ اپنی قدرت کی نشانی بنایا ہے کہ میری قدرت کو سمجھو کہ کیسے تم بولتے ہو، چلتے پھرتے ہو، دیکھتے بالتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، سوچتے کھاتے پیتے ہو، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں تم پر نیند طاری کر دیتا ہوں، اب تم کھاتے نہیں، بولتے نہیں، پہنتے نہیں، اوڑھتے نہیں، سوتے نہیں، اب اپنا کھاتے نہیں، پیتے نہیں، یہ سب کچھ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں چلے گئے۔ اسی طرح اللہ تمہاری اس جیتی جاگتی کیفیت کو موت کی کیفیت میں بدل دے گا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ جو تمہارا سونا ہے نا، یہ تمہارا سونا دن کو ہو یا رات کو، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اور اس لحاظ سے بھی نشانی ہے کہ اللہ اس نیند کے ذریعے سے انسان کی تھکاوٹ کو دور کرتے ہیں۔ یہ اس لیے بھی نشانی ہے کہ اللہ اس نیند کے ذریعے سے انسان کو راحت نصیب فرماتے ہیں۔ یہ اس لیے بھی نشانی ہے کہ اللہ اس نیند کے ذریعے سے بہت سارے غموں سے انسان کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ نشانی۔ اگلی بات، وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اس کا تعلق والنہار کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے
اور والنہار سے الگ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلقاً فرمایا کہ وابتغاؤکم من فضلی، اور اس کے فضل کا تلاش کرنا، یہ بھی ایک نشانی ہے، یہ بھی ایک۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سویا تو جاتا ہے عمومی طور پر رات میں، یہ دن کا ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ بھائی اللہ رب العزت قیامت تک کے احوال سے بہت اچھی طرح کامل طریقے سے اللہ آگاہ ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ آنا ہے کہ جب لوگوں کی محنت مشقت کا دائرہ کار وسیع ہو جانا ہے، لوگوں کی جو ترجیحات ہیں وہ بدل جانی ہیں، لوگ دن بھر آرام نہیں کر سکیں گے، رات کو آرام کریں گے جو کہ نیچرل ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو رات بھر آرام نہیں کر سکیں گے اپنی ڈیوٹیز کی وجہ سے، اپنی محنت کی وجہ سے، تو وہ دن کو آرام کریں گے۔ اللہ نے اسی لیے دن اور رات کے آرام دونوں کا ذکر کیا کہ کچھ وہ ہیں جو رات کو آرام کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو دن کو آرام کرتے ہیں۔ اس کا ایک معنی اور بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی آسان عام فہم ہے، کہ دن کو قیلولہ کرنا سنت ہے۔ دن کو قیلولہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر رات کو انسان اگر محنت نہیں بھی کرتا، جاگتا نہیں بھی ہے، تب بھی رات کا آرام رات کے اعتبار سے، اور دن کو سنت سمجھ کر کے قیلولہ کرنا، یہ بھی تو ایک آرام ہے، یہ بھی تو ایک سونا ہے۔ اللہ نے اس لیے دن اور رات دونوں کے سونے کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، فرمایا جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں نشانیاں ہیں۔ اللہ کی عجیب شان ہے، یہاں سونے کا ذکر ہوا تو یہاں پر سننے کی بات کر دی۔ سننے کی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو سونا ہے یہ موت کی بہن ہے، نیند جو ہے وہ موت کی۔ اس کے لیے کیا کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے، اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ سننے والوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو وہ لوگ کہ جو سو رہے ہیں، خواب غفلت میں ہے، وہ تو نہیں سن رہے، لیکن جو خواب غفلت میں نہیں ہیں، جو تھوڑی بہت ہوش رکھتے ہیں، جو تھوڑا بہت جاگے اور بیدار ہیں، ان کو تو چاہیے نا کہ وہ بات سنیں، ان کو تو چاہیے کہ سنیں۔ یہاں سننے سے مراد وہی ہے سمجھنے کے لیے سننا۔ خواب غفلت میں پڑے ہوئے آدمی نہیں سنیں گے، یعنی وہ اس بات کو کانوں میں ڈال کر کے دوسرے کان سے نکال دیں گے، اس لیے ان کا سننا نہ سننا برابر ہے۔ ہاں وہ لوگ کہ جو فکر آخرت رکھتے ہیں، جن کے اندر بیداری ہے، جن کے اندر اوپر غفلت طاری نہیں ہے، وہ ان آیات کے ذریعے سے، ان نشانیوں کے ذریعے سے، ان باتوں کے ذریعے سے اللہ کے پیغام کو سنیں گے، اور سننا سمجھنے کے معنی میں کہ اس سے سمجھیں گے اور سمجھ کر کے آخرت کی تیاری کریں گے۔ دیکھیں یہ 6 نشانیاں بیان کرنے کے بعد اب 7ویں نشانی فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ عام فہم بات ہے، پیچھے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے مظاہر کو بیان کیا نا، عام فہم ہے، ہر انسان کی سمجھ میں آنے والے ہیں، ہر انسان ان کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، فرمایا اسی کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہیں خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے۔ آسمان میں بجلی چمکتی ہے، اس میں خوف اور امید دونوں پیدا ہوتی ہے۔ کیسے خوف اور امید؟ یا تو اس لحاظ سے خوف اور امید کہا گیا کہ انسان کو بارش کی ضرورت ہے، تو انسان سوچتا ہے پتہ نہیں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی یہ امید کا ایک لفظ ہے، آرزو ہے، امید ہے، اور نہیں ہوگی ایک خوف ہے، پتہ نہیں نہ ہو۔ ضرورت ہے زمین کو، ہمیں، ہمارے جانوروں کو ضرورت ہے، لیکن بارش نہ ہو اس کا خوف ہے، اور بارش ہو اس کی امید ہے۔ یہ ایک معنی۔ دوسرا اس کا اور معنی ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ یریکم البرق خوفا وطمعا۔ دیکھیے ایک آدمی مقیم ہوتا ہے، ایک آدمی مسافر ہوتا ہے۔ مقیم اور مسافر کے لحاظ سے بھی اس میں امید اور خوف ہے۔ مقیم آدمی کی عام طور پہ بارش کی طلب ہوتی ہے، مقیم آدمی کو عام طور پہ کیا ہوتی ہے؟ بارش کی۔ مسافر آدمی کو، یہ آج کل کا مسافر نہیں، یہ حقیقت میں وہ مسافر کہ جو جنگلات میں پیدل یا عمومی سواریوں کے اوپر، یعنی جانور والی سواریوں کے اوپر جو ہے سفر کرتے ہیں،
ایسے لوگوں کے لیے بارش خطرات ہوتی ہے، خطرے کا سامان ہوتی ہے، اس لیے وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں بارش نہ آ جائے، بارش آ گئی ہمارا سامان بھیگ جائے گا، بارش آ گئی ہمارے لیے راستے میں چلنا مشکل ہو جائے گا، بارش آ گئی قیام کرنا جو ہے وہ پڑاؤ ڈالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ان کے خطرات لائے۔ تو خوف اور امید، مقیم کے لیے امید اور مسافر کے لیے خوف، یہ دوسرا معنی۔ تیسرا معنی ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اللہ اس بجلی کو دکھاتا ہے امید اور خوف کے درمیان۔ کیا معنی؟ جب بجلی چمکتی ہے تو بارش کی تو امید ہوتی ہے، لیکن ایک ڈر بھی ہوتا ہے، اور وہ ڈر کیا ہے کہ یہی بجلی اگر کسی جگہ پر گر جائے تو وہ جگہ خاکستر ہو جائے گی، جل کر راکھ بن جائے گی۔ تو ہے نا، تینوں طرح کی اپنا تشریحات سمجھ میں آ گئی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، علماء نے لکھا ہے کہ آسمان کے اندر جو بادلوں میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چمک اور دوسری کڑک، ایک آواز اور دوسری اس کی روشنی۔ یہ جو روشنی ہوتی ہے اس کے اور آواز میں ذرا سمجھیے، علماء نے احادیث کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس بات کے لیے مقرر ہیں کہ وہ فضائے آسمانی میں اڑنے والے ان بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے وہ پابند ہیں کہ وہ ان کو کوڑے مار کر چلاتے ہیں، ان بادلوں کو کوڑے مارتے ہیں اور بادل اپنی جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہوتا ہے۔ حضرت غور کیجیے، جب یہ دو طرح کے بادل، ایک بادل پہلے سے موجود ہے، ایک بادل اب آ رہا ہے، یہ دو طرح کے بادل جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک ٹکر لگتی ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس ٹکراؤ کی وجہ سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ ہے بجلی، چمک۔ جیسا کہ چکماپ کے دو پتھر آپس میں رگڑ کھائیں اس سے کیا ہوتی ہے؟ آگ روشن ہوتی ہے، چمک روشن ہوتی ہے۔ ایسے ہی بادل جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کے ٹکراؤ کی وجہ سے ایک چمک پیدا ہوتی ہے، وہی چمک ہمیں بجلی نظر آتی ہے، اور اس بجلی کی رفتار سینکڑوں میل نہیں، لاکھوں میل فی سیکنڈ ہے۔ بجلی کی چمک کی رفتار آواز سے زیادہ تیز ہے۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ اب آپ دیکھیے، جب آپ غور کیجیے گا آسمان میں جب بجلی چمکتی ہے تو پہلے چمک ہوتی ہے پھر کڑک ہوتی ہے، پہلے چمک ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، پھر آواز آتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ٹکراؤ کے وقت میں چمک بھی ہوتی ہے، آواز بھی اسی وقت ہوتی ہے، لیکن آواز ہم تک پہنچتے ہوئے قدرے اس میں تاخیر ہوتی ہے، لیکن چمک کا ہم تک پہنچنا یہ آنن فانن ہوتا ہے۔ اللہ نے ان بادلوں کے آپس میں ٹکرانے کے نتیجے میں بجلی کی چمک اور آواز کی کڑک یہ پیدا کر رکھی ہے۔ فیہ ظلمات و رعد و برق، رعد اسی کو کہتے ہیں، اس کڑک کو کہتے ہیں، برق اس چمک کو کہتے ہیں۔ دیکھیے جی، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور آسمان سے بارش برساتا ہے پھر زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آگے فرمایا ان فی ذلک، اس میں بہت دفعہ بات ہو چکی، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اللہ اکبر، عقل والوں کے لیے، جان کس کے لیے؟ عقل یعنی سمجھنے والوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ بہت سی نشانیاں ہیں، اسی میں غور کر لیں، اللہ کی بہت ساری نشانیاں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اس پہ کچھ بات پہلے ہو چکی وہ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ ایک وقت تک یہی آسمان یہی زمین، لیکن جب نفخ صور ہوگا یعنی اسرافیل علیہ السلام صور پھونکیں گے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس جو آسمان دنیا ہے اس کے اوپر دوسرا تیسرا 7 آسمانوں کو اللہ توڑ دیں گے۔ یہ جو زمین ہے، اس کے نیچے جو زمین ہے، 7 کی 7 زمینیں انشقت، پھٹ جائیں گی۔
اللہ ان میں سے ہر چیز کو مٹا دیں گے. کل من علیہا فان, ہر چیز کو فنا مل جائے گی. ہر چیز کو کیا ہوگی؟ ہر چیز مٹ جائے گی, ہر چیز ختم. پھر حکم الہی ہوگا ایک نئے آسمان کے بنائے جانے کا. حکم الہی سے ایک نئی زمین بچ جائے گی. اور وہ جو قیامت برپا ہوگی نا, وہ جو قیامت برپا ہوگی, اللہ اکبر, اس آسمان اور اس زمین کے اوپر نہیں ہوگی. نئی زمین, نیا آسمان, نیا جہاں اللہ پیدا کرے گا. یہ جہان ختم, اس جہاں کی ساری نشانیاں ختم, اس جہاں کے سارے آثار اور سارے کھنڈرات, ہر چیز نیست و نابود کر دی جائے گی, تباہ و برباد, ختم, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اس لیے فرمایا کہ آسمان اور زمین اللہ کے حکم سے قائم ہیں جب تک اس کا حکم چلے گا, اور جس دن کو اس کا حکم ہوگا ان کا قیام ختم ہو جائے گا. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض, اللہ اکبر. اللہ کی بات کا اندازہ کریں کیسے اللہ نے اس پوری کائنات کے نظام کو ایک لفظ میں لپیٹ دیا ہے. فرمایا ثم اذا دعاكم دعوة, پھر جب وہ تم کو زمین سے نکلنے کے لیے ایک آواز دے گا. دعویٰ, ایک آواز, بار بار نہیں, ایک آواز, ایک پکار, ایک دعوت تمہیں دے گا. اذا انتم تخرجون, اذا انتم, اچانک جھٹ سے, انتم تخرجون, تم نکل پڑو گے. اور صرف نکلو گے نہیں, جس رخ سے سور پھونکا جائے گا اس رخ پر تم بغیر کسی ہنکانے والے کے, بغیر کسی چلانے والے کے, بغیر کسی کی توجہ دلانے کے, بغیر کسی کی تنبیہ کرنے کے تم دوڑے چلے جاؤ گے اس آواز کی طرف, اسی آواز کی طرف دوڑے جاؤ گے, دوڑے جاؤ گے, دوڑے جاؤ گے. اور حال کیا ہوگا؟ عریانن, بالکل برہنہ ہوں گے, لباس نہیں ہوگا, بے لباس دوڑے جاؤ گے. اور کسی کی مجال بھی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے آگے چلنے والے کو دیکھے, اپنے دائیں والے کو دیکھے, بائیں والے کو دیکھے, حتیٰ کہ وہ اپنے وجود کو دیکھے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, فرمایا اور آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی کارندے کام کر رہے ہیں, جتنی بھی مخلوق ہے, جتنی بھی چیزیں, فرشتے ہیں, انسان ہیں, جنات ہیں, دیگر ہزاروں مخلوقات, وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اسی کے ملک میں ہے, اسی کی ملک میں, اسی کے مملوک ہے, اسی کی ملکیت ہے. کُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ, صرف ملکیت میں اس کی نہیں ہے بلکہ اسی کے سارے فرمانبردار ہیں. یہ بھی اللہ نے بڑی بات کی. فرمایا اس کائنات میں ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے. انسان جتنا مرضی اللہ کا نافرمان ہو, پرلے درجے کا نافرمان, فرعون ہو, فرعون انا ربکم الاعلی کا دعوے دار, لیکن اللہ کی مانے بغیر وہ بھی نہیں رہ سکا. اللہ کی مانے بغیر نہیں رہ سکا. کیسے؟ دیکھیں, انسان کے اوپر دو طرح کے حالات ہوتے ہیں, ایک اختیاری حالات, ایک غیر اختیاری حالات. انسان کو کوئی دکھ, کوئی غم پہنچتا ہے اس کے اپنے اختیار سے نہیں پہنچتا. کون دنیا میں ایسا انسان ہے جو چاہتا ہو کہ مجھے دکھ پہنچے؟ نہیں نا چاہتا, کوئی انسان نہیں چاہتا. کوئی انسان نہیں چاہتا کہ وہ بوڑھا ہو. لیکن عمر کے اعتبار سے ایک مخصوص مدت تک اس کے اوپر جوانی کے اثرات ہوتے ہیں, اس کے بعد بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے. یاد رکھیے, انسان ہو یا جانور ہو, تابع فرمان ہو یا نافرمان ہو, ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو, مومن ہو یا کافر, ہر ایک اللہ کے حکم کے تابع ہے, طوعا او کرہا. اس لیے یہاں پر فرمایا کہ اس زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری اسی کی ملک ہیں, اور ہر ایک اسی کے لیے فرمانبردار ہے. کیا مانا؟ ہر ایک نے اس کے سامنے فرمانبرداری کرنی ہے اور کر کے رہنی ہے. اس لیے کوئی آدمی یہ اعتراض نہ کرے کہ جی کافر تو نہیں مانتے, کافر تو اللہ کے لیے سجدے نہیں کرتے. بھائی اگر کچھ چیزوں کو نہیں مانتے تو کچھ چیزوں کو مانے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کی تو ہر حال میں ماننی ہے, ماننی ہی
ماننی ہے. ہاں بس اختیار جن چیزوں میں اللہ نے دے رکھا تھا انہی میں حساب کتاب ہوگا. اگر ان اختیارات کو بھی اللہ کے حکم کے تابع کر دیا پھر یہ کامیاب ہو گیا, اور اگر ان اختیارات کو اللہ کے حکم کے تابع نہیں کیا تو ناکام ہو گیا. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اب وہ ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے, وَهُوَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا, وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, اور یہ اسے بہت آسان, اس کے لیے یہ کام بڑا آسان ہے دوبارہ پیدا کرنا. جب پہلی بار پیدا کرنا مشکل نہیں تو دوسری بار پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ آگے فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ اکبر. اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان بہت بلند ہے, اس کی شان وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ غالب حکمت والا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.